مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام؟ آل محمد آپ کو سلام دیں۔ غازی ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن النعیم، میں قیامت والے دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ سوال کرے گا، پوچھے گا، حساب لے گا نعمت کے متعلق۔ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ میں تم سے نعمت کے متعلق پوچھوں گا۔ اس کا کیا مطلب لیا مسلمانوں؟ وہ میرا عنوان ہے۔ اس سے کیا مراد لی، اس کا مطلب کیا لیا، عوام کو کیا سمجھایا؟ سامعین گرامی، قرآن بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ناطق، ناطق نکلا ہے نطق سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا۔ ایک ہوتا ہے صامت، صامت نکلا ہے سمن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گنگا۔ 14 ناطق ہیں، یہ صامت ہے۔ صامت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گنگا، اور گنگا بولتا نہیں، اشارے کرتا ہے، اور گنگے کے اشارے سب کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر کوئی گنگے کے اشارے سے اپنی مرضی کا مطلب سمجھتا ہے۔ اگر اصلی مطلب پوچھنا ہو تو اس گھر سے پوچھ جہاں گنگا آیا ہے۔ اصلی مفہوم، اصلی مقصود، اصلی مطلوب پوچھنا چاہتا ہے تو جس گھر سے یہ آیا ہے ان سے پوچھ کہ اس کے اشارے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن نے اشارے کیے، لوگوں نے 73 مطلب نکالے ہر اشارے کا۔ اصلی مفہوم صرف ایک کو پتا ہے، صرف ایک کو معلوم ہے اصلی مفہوم کیا ہے۔ گلا میرے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور میں گلے سے نہیں دل سے پڑھ رہا ہوں۔ مولوی صاحبان نے اس آیت کا مفہوم کیا نکالا؟ پہلا مطلب، اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب لے گا۔ نعمت روٹی ہے، خدا حساب لے گا تو نے کیا کھایا تھا۔ نمک کے معاملے میں تو خدا اور زیادہ سخت ہے۔ اگر کسی سے ذرا سا بھی گر گیا
اللہ قیامت والے دن پپلیاں نال چنوے سی. سبحان اللہ. یہ پہلا نظریہ ہے مسلمانوں کو کہ جتنی روٹی تم کھا رہے ہو، کیلے، امرود، مالٹے، موسمی، ایک ایک چیز کا خدا قیامت والے دن کھڑا کر کے حساب لے گا. اس نے قیامت والا دن مقرر ہی اس لیے کیا ہے تاکہ کھاتے پیتے کا حساب لے. اس پہلی غلط رائے کا جواب یہ ہے تو اللہ پر الزام لگا رہا ہے. کوئی بندہ ڈھونڈ کے دکھا جو روٹی کھلا کے حساب لے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ آج روٹی کھلائے 2-3 دن بعد کہ ارا بھائی کھلو ون. سبحان اللہ. جو امید بندوں سے نہیں رکھتے وہ کریم خالق سے کیوں؟ کریم بھی ہے، رزاق بھی، اور اس نے ذمہ بھی اٹھایا ہے رزق کا. یہ کئی بندوں کی اس سے لڑائی پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا، بندے پیسوں پہ لڑنے لگ جاتے ہیں. بھائی پیسے دے. کئی بندے اتنا زیادہ اس سے پیسے مانگتے ہیں کہ پیسے آ جاتے ہیں رزق ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ میری سینڈ تو مستن. پھر بندے کہتے ہیں روٹی کھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے گولی کھائی. میں نے ایک بڑے امیر مولوی صاحب سے کہا تھا قبلہ کھانا کھائیں. میں نے کہا بھیا اب تو کھانا ہمیں کھاتا ہے. اب ہم روٹی کو نہیں کھاتے، روٹی کھا لیں تو وہ ہمیں کھانا شروع کر دیتے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. وہ مرنے سے پہلے ہسپتال میں ٹوٹیوں سے بھی ملتا ہے. آئی سی یو میں بھی رزق مل رہا ہوتا ہے جو تیرے حصے کا خدا نے لکھا ہے. کریم بھی ہے، رزاق بھی ہے. اور کریم کی دوسری صفت یہی ہے، جنہوں نے گلاس نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں. کریم کی دوسری صفت یہی ہے. کریم کی صفت بات ٹھیک ہے، میں ترے جرل نہیں لگی. کریم کی صفت یہی ہے. کریم کی صفت یہی ہے. کریم کی میرے گلاس تو نہ میرے دے بوتل ویکھ لو. توجہ رکھو گے تو میں فکر عرض کروں گا. پیر درغام شاہ صاحب کا ڈر نہ ہوا اتنے خراب گلے نہ میرا منہ ہی نہ کرا. ہوں تو ذرا مہربانی کر. کریم کی صفت یہی ہے کہ وہ ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. جب کفن کی جیب ہی نہیں ہے تو حساب کیسا؟ یا تو کفن کے اندر کوئی جیب رکھنے دے. ہمارے پاس کیا ہے جو حساب لے گا؟ سلمان دنیا سے گیا، آخری ٹائم آیا، نوکر پاس کھڑا تھا. نوکر نے پوچھا سلمان تو جو محمد کا صحابی ہے اور تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تیری ٹکر کا متقی پورے مدائن میں ہے کوئی نہیں، تجھے غسل کون دے گا؟
ہنس کے سلمان کہتے وہی جس نے محمد کو دیا تھا. تجھے غسل کون دے گا؟ اس نے کہا وہی دے گا جس نے محمد کو دیا تھا. سلمان مدائن میں مرا، علی مدینے سے پہنچو، کیونکہ سلمان ہے معصوم. یہ مولویوں کی افواہ ہے کہ معصوم صرف 14 ہیں. روئے زمین کے ہر دعوے دار علم کو چیلنج ہے، لیکن چیلنج اسی کو ہے جو شیعہ کہلواتا اور پھر کہ معصوم صرف 14 ہیں. پہلا سوال میرا ہے، مجھے بتا معصوم کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہے گا جو کبھی گناہ نہ کرے. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا غازی کون ہے؟ علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے امام حسین فرماتے خدایا گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی محمد ہے اور سیرت میں بھی محمد ہے. اور معصوم کسے کہتے؟ جس نے بڑی بی بی کے جنازے کو کندھا دیا ہے وہ سارے معصوم ہیں. ان میں سلمان بھی شامل ہے. علی مدائن گیا ہی اسی لیے مدینے سے کہ معصوم کا جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا. دنیا سے چلا گیا، اس کے کفن پہ علی نے شعر لکھا. کفن پہ لکھتے ہیں نا جی، شاہد اب ایمان ہی، شہادت نامہ. میں گواہی دیتا ہوں بھئی یہ بندہ جڑا مر گیا ہے یہ مومن نہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ 2 بھی لکھ کے جاتے، 40 بھی لکھتے. خدا نہ خواستہ یہ 2 لکھ دیں کہ گنہگار تھا اور 40 کفن پہ لکھ دیں مومن تھا. اللہ ان 2 کا لکھا پھاڑ کے کہتے تمہاری مانوں یا 40 کی مانوں. مجھے کعبے کی چھت پہ لے جا، اللہ کا قرآن میرے سر پہ رکھ. ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، حسین کی قسم، اگر علی والوں کو اس نے نہ بخشنا ہوتا تو بہانے سے کبھی معاف کرتا ہی نہ. وہ بہانے سے بخشتا ہے لیکن صرف علی والوں کو. علی نے کہا سلمان کو بھیج رہا ہوں کریم کی بارگاہ میں بغیر زادن ولا عمل. نہ اس کے پاس زاد سفر ہے نہ کوئی عمل. کیوں؟ علی فرماتے کریم کی توہین ہے کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا گھر سے لے کر آئے. مہمان بنے کریم کا اور کھانا گھر سے لے کر. حد کر دی مولوی نے، خدا روٹی کا حساب لے گا. کتنی بڑی تہمت ہے رزاق پر. اللہ ہو کے، مالک ہو کے، خالق ہو کے تو سے یہی حساب لے گا کہ تو نے کیا کھایا تھا، مجھے حساب دے. کریسی کے حساب لے کے اب ساری مخلوق ہی اسے قیمت دے دے، اس قیمت کی اس کے نزدیک اہمیت کیا ہے؟ تو عالمین کے مالک کو کیا فرق پڑتا ہے کسی بینک میں پیسے رکھوانے؟ کوئی اور شے لینی ہے پیسے اکٹھے کر کے. دارین کا مالک ہے، اسے کیا کمی؟ جب ہم بھی اس کی ملکیت اور روٹی بھی اسی کی ملکیت. کیا ہم اللہ کی ملکیت نہیں؟ تو اس کی اپنی مخلوق نہیں؟
کسان چھٹا مار کے چلا جائے، پودے قطار میں نکل آئے۔ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ پروں سے سیدھے کرو، ذمہ داری میری ہے۔ بس سامعین گرامی، 4 تفسیریں اور کی ہیں مسلمانوں نے۔ ایک انہوں نے کہا جی نعمت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، پوتر۔ جی بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا۔ دوسرا خیال ہے کہ نعمت کا مطلب ہے دولت، اللہ جسے پیسہ دے بڑی نعمت۔ تیسرا مسلمانوں نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت، جسے اللہ حکومت دے دے اسی سے حساب لے گا، بیٹے والے سے حساب لے گا، دولت والے سے، حکومت والے سے۔ آپ پہلے حساب بعد میں دیں، پہلے مجھے حساب دے۔ سورہ الحمد میں تو نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ دل کرے تو بولنا، دل نہ کرے تو بے شک چپ رہنا۔ ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پر جلدی کرو، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ اگر نعمت سے مراد بیٹا ہے تو بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے۔ بھائی جی انصاف کرو، منت کوئی نہیں کہ ضرور تو بول یا نہ بول۔ میں بندوں سے پوچھتا بتاؤ ابو لہب کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ اگر نعمت بیٹا ہے تو اللہ نے اس کا مطلب یہ نعمت ابو لہب کو بھی دی تھی، اور تو نماز میں اللہ سے کہتے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ اس کا مطلب تو ابو لہب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ نعمت سے مراد اگر حکومت ہے تو وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ حکومت اگر نعمت ہے تو اس کا مطلب اللہ نے نعمت فرعون کو بھی عطا کی ہے، اور تو نماز میں یہی مانگتا ہے کہ مجھے فرعون کے راستے پہ چلاؤ۔ نعمت سے مراد اگر دولت ہے تو قارون کے پاس بھی تھی۔ تو اللہ سے کہتے ہیں ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی، تو قارون کا راستہ مانگ رہا ہے، کیونکہ قارون کا راستہ گمراہی ہے، فرعون کا راستہ گمراہی ہے، ابو لہب کا راستہ گمراہی ہے۔ سامعین گرامی قادر پتہ چلا نعمت بیٹا نہیں، نعمت اولاد نہیں، نعمت تخت نہیں، نعمت دولت نہیں، نعمت حکومت نہیں، نعمت روٹی نہیں۔ آؤ پوچھو قرآن سے، اللہ کے قرآن بتا نعمت کیا ہے۔ غدیر کے منبر پہ محمد نے علی کا بازو پکڑا، جبریل کہتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، خیر بستر بالکل نہ میں بنایا ہے، علی دا رتبہ خدا وٹایا ہے، نہ تے وٹایا ہے نہ میں وٹایا ہے۔ علی دا کمی دا تارا بنیا ہے، نہ تے بنایا ہے نہ میں بنایا ہے۔ علی دا بازو پکڑ کے گھومتے نبی بھی کھایا ہے، نہ قدر دے ہاتھ میں قضا دا ہاتھ ہے، قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے۔
بھرا دے ہاتھ وچ بھرا دا ہاتھ ہے، عجیب منظر ہے قوم دے اندر نبی دے ہاتھ وچ خدا ماں بس سینڈ تک بستا قافلہ جس گھڑی نزدیک خدیرہ پہنچو، لے کے جبریل امی حکم قدیرہ پہنچو، یا ایھا الرسول بلغ۔ آج کل کئی مولویوں کو بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جی مجلس پڑھنے والوں کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بات توجہ سے سننا۔ اور کہ جی کوئی نماز کا ذکر، کوئی روزے کا ذکر، کوئی پردے کا ذکر، کوئی حج کا ذکر۔ دو اللہ میں میرے سامنے میرے دعوے کو کوئی غلط ثابت کرے، بغیر تنخواہ کے اس کے گھر نوکری کروں۔ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک دفعہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ تبلیغ ہے بلغ، بلغ کا مطلب ہے تبلیغ، اے رسول تبلیغ کر۔ قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرتی ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ ساتھ ہی تڑی لگا دی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اچھا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ حکم دے اور محمد نہ کرے، پھر تڑی لگائی کیوں؟ پورے قرآن میں اپنے لہجے کی اکلوتی آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تو نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی 7 تفسیریں ہیں تو ساری نہیں پڑھتا، ایک مثالن پڑھ دو۔ اگر کہہ کے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، میں چپ کر گیا پھر میرا فون ہو بنے تو بولتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی بیٹی نے چوری کر لی، ٹبر بڑا عزت آلائی، پیو دھی مشہور، چوری کر لی، پھر پکڑی گئی، پھر مال بھی برآمد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو۔ بندے بندیاں دے تلوں کی ڈھیر ہوندے جی، سفارشاں دے ٹیگ لگ گئے، اندروں باہروں پیغمبر نو سفارشاں آون لگ گئی۔ ایک دو سفارش باہر ہوا من ایک اندروں ہی آ بنی، ان کچھ نہیں آخر۔ ساڈیاں قربانیاں مد نظر رکھا ہے تو ان چھوڑ دیے۔ انہوں نے قربانیوں کو پریشر ٹھہرایا، ساتھ میں چھڑانے کی سفارشیں کی، مصطفیٰ کو غصہ آ گیا، ادھر غصہ آیا ادھر محمد کہہ بیٹھے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا ہوں۔ یہ اگر کر کے مثال دی تھی انہیں کہ تم کس بے عزت کی بات کر رہے ہو،
بطول کی دی تھی مثال سمجھانے کے لیے، اس سے اچھا نہ لگا، اس نے کہا مثال بھی زہرا کی کیوں دی؟ میں بدلہ نہ لوں تو مجھے اللہ نہ کہنا اگر تو نے نہ پہنچایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس میں سینڈ دن بستر تو نے بطول میں مثال دی ہے، جیسے بطول سے ممکن نہیں کہ چوری کرے، تو سے بھی تو ممکن نہیں کہ تو نہ پہنچائے۔ بطول کے بدلے میں حبیب کے ساتھ اگر لگا بیٹھا، پھر اس کا دل نہ ٹوٹے، ایک آیت اپنے لیے بھی بھیج دی، اگر دو خدا ہوتے تو زمین آسمان میں فساد ہو۔ دوسری وجہ تڑی لگائی کیوں؟ بہت سارے چھوٹوں کو سمجھانے سے بہتر ہوتا ہے ایک بڑے کو تڑی لگا، بڑا ٹھیک ہو جائے، چھوٹے خود بخود ڈر جاتے۔ صدر وزیر اعظم نے پولیس کو کوئی بات سمجھانی ہو، ہر سپاہی کے گھر جا کے نہیں سمجھائیں گے، وہ آئی جی کو کھینچ دیں گے، سپاہی سمجھ جائے گا۔ اللہ کو پتا تھا کئی مولوی بڑے کمینے ہیں، اب اللہ ایک ایک مولوی کو علی ولی اللہ سمجھانے کہا جاتا، اس نے سب سے بڑے کو تڑی لگا دی، جب علی نہ مان کر یہ محمد نبی نہیں رہتا تو مسلمان کیسے رسالہ اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، 23 سال کی محنت بیکار۔ پیار بھی بڑا ہے اس سے، محبوب، اللہ اکبر، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائیوں نے تو پیار کا مطلب غلط سمجھا ہے، ساری دنیا سہ گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر۔ ایک اور مولوی سے میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا خدا نے محمد کو معراج کی شب سمجھو نا جی، خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے، راتی دھمی نالا ونجی، ہائے دری اور اصل میرے پاند بڑے ڈھیر ہیں، خیرات کیا ملے، پتھر ہے جو دل اسے دو کے کرمات کیا ملے، ارے مولا علی سے مانگ، وہ مولا ہے بول تو جو منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات۔ جس غریب کی قسمت میں مردوں سے مانگنا ہو، ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا چڑ گیا، اس نے کہا جیڑا ہی ملنگ آندا ہے علی دا آندا ہے، ساڈے پیراں دا کوئی نہیں۔ میں کہ مویاں دے گھروں منگن کون منجے، قبرستان میں فقیر نہیں ہوتے، مردے کچھ نہیں دیتے، الٹا مردوں کو دینا پڑتا ہے، اللہ تعالی تے راضی ہوئے۔ سامعین گرامی، قد کائنات آدم عالم میں اتنا پیار ہے خدا کو اپنے حبیب سے، نماز پڑھ رہا تھا، کھڑے کھڑے پاؤں پہ فرم آ گئے، محمد مصطفیٰ کے پاؤں پہ فرم دیکھے،
آقا کے قدموں میں وارم دیکھے، وارم دیکھے ہوں تھوڑا جہا گرم ہو گیا جی، جڑے چپ بیٹھے ہو میں تو نپٹ لوں۔ محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ خالق کائنات نے وارم دیکھے، ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر لے کر اتنا نہیں کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے، قلیلا عبادت گھٹا دے، نصفہ آدھی کر دے، آدھی رات کو جاگا کر، آدھا آرام کیا کر، نصفہ آدھی کر دے، قلیلا گھٹا دے، قلیلا گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، عبادت گھٹا دے، عبادت گھٹا دے، یہ ہے محمد سے پیار، عبادت گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے۔ ایک رات اس کی پشت پر حسین بیٹھ گیا، اب کہتا ہے پڑھا دے، پڑھا دے۔ بسم اللہ۔ میں بسم اللہ کروں کروڑ دفعہ، میں بسم اللہ کروں، نصف عبادت آدھی کر، قلیلا تھوڑا گھٹا گھٹا گھٹا۔ اسی محمد کو جس کی ہلکی سی تکلیف برداشت نہیں، پشت میں حسین بیٹھ گیا، اب کہتے بڑھا دے۔ جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اٹھے، تین معراجیں نیچے تھی، ایک حسین اوپر تھا۔ نماز مومن کی معراج، نمازی صاحب معراج، سجدہ نماز کی معراج۔ ان تین معراجوں پر ایک حسین یوں بیٹھا ہے، سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد میں محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے، کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت میں بیٹا، ہم نے تو نبوت میں امامت ہی کو دیکھا۔ مدینہ کی کڑاکے کی سردی میں سبحان اللہ، آدھی رات کو گرم بستر چھوڑ کے مصطفیٰ اٹھا اللہ کی نماز پڑھنے کی، وضو کی ضرورت نہیں تھی، جو طاہرکم تطہیرا، کار اس لیے لیتا تھا کہ بندے سنت نہ بنا لیں۔ اسی کو کہتے ہیں نورن علی نور، یک ٹھنڈا پانی رات کے وقت، نفیس بدن مصطفیٰ۔ پچھلی بات جن کے ذہن میں تھکنا گوارا نہیں تھا، حسین آیا قانون بدل دیا، اب اس نے ٹھنڈا یک پانی وضو کے لیے چلو میں ڈال، ٹھنڈا پانی پیغمبر کے چلو میں آیا، ہلکے سے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تو فرق نہیں پڑتا، پانی ٹھنڈا بہت تھا، نفیس بدن پیغمبر میں ہلکی سی جھرجھری آئی، ادھر ہلکی سی جھرجھری آئی، ساتھ ہی جبرائیل آ گیا، اس نے ایک ہاتھ سے لوٹا لیا، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، چلو والا پانی نیچے گرایا، بازو سے پکڑ کے بستر پہ لے آ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے سو جاؤ، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے سو جا، تیرے بدن کو سردی لگے، میں بے دل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، میرا بدن تو ہے کوئی نہیں، تجھے سردی لگے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، گرم بستر میں جا کے سو جا۔ جس محمد کو ہلکی سی سردی لگنا برداشت نہ تھی،
غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کہتے ہیں علی کی ولایت کا اعلان کر. میں بسم اللہ کر اعلان. کڑکتی دھوپ 8 گھنٹے مصطفیٰ نے تقریر کی اور ممبر پالانوں کو. سلیمان کا وزیر بلقیس کا تخت منگوا سکتا ہے. آصف ابن برخیہ وہ منگوا سکتا ہے. مصطفیٰ نے مدینے سے ممبر کیوں نہیں منگوایا؟ اشارہ کر دیتے ممبر آ جاتا. انوکھا ممبر بنوایا، پالانوں کا ممبر. بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر اور توجہ چاہتا ہوں جو بندے بالکل ہی پریشان ہو گئے اگر علی کی ولایت کی وجہ سے ہوئے تو اللہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے، کیونکہ علی کے منکر کا مقدر ہے جلنا. اللہ وہاں جلائے گا، ہم یہاں جلائیں گے. علی کے فضائل سن کے جلنا جہنم کے ایڈوانس کی علامت ہے. میں آیا یہاں تقریر کرنے اور میں آپ حضرات سے کہوں کہ محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب میز چاؤ. وہ میز اٹھا لیا. میں نے کہا کرسی بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا اگے تو اردو والے چھڑی میز سے ویندے ہیں جی. اس کرسی بھی چبا. میں آخیا جی گھڑونجی لایا ہو. بھائی گھڑونجی میں اتنے گھڑونجی جو رکھا اتنے چادر چپاوا تو اتنے بہ بجا اور تقریر شروع کر دوں. جتنا مرضی بندے ابھی مثال پہ تھوڑا ہنسیں، حقیقت میں زیادہ ہنسیں گے، لیکن تقریر یادگار رہے گی. جہاں گھڑونجی دیکھیں گے تقریر یاد آئے گی. پیغمبر کو پتا تھا 5 بندوں کے اندر قدرتاً بے غیرتی پڑی ہوئی ہے. سادہ ممبر منگواؤں گا تو بھول جائیں گے. پالان رکھے ہی اس لیے جہاں اونٹ دیکھے علی ولی اللہ یاد. جہاں اونٹ نظر آئے علی ولی اللہ یاد آئے. 8 گھنٹے کڑکتی ہوئی دھوپ میں محبوب نے علی کی ولایت کی تبلیغ کی. سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کو پسینہ آ گیا. اعلان ضروری تھا، تڑی لگا دی تھی، کام کروا لیا. پسینہ دیکھ کے پھر خود حیران ہو گیا کہ اسے پسینہ آ گیا. پسینے کو دیکھنے کے فوراً بعد اللہ نے قانون بنا دیا، مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ابھی علی کی ولایت کے مزدور ممبر سے اترا نہیں تھا کہ جبریل اجرت لے کر آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت تمام. یہ فکرہ انہیں سمجھ میں آئے گا جنہوں نے دنگل دیکھے ہوئے. 2 پہلوان لڑتے ہیں، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. ہارنے والے کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مار دے. 3 دفعہ. کتنی دفعہ؟ یہ ہارنے والے کا مقدر ہے. 3 دفعہ نیچے ہاتھ، جیتنے والے کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر. اس لیے ہم کہتے ہیں ہاتھ جا کے حیدری، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہاتھ اٹھاتا ہی وہی ہے جسے خیرات علی دے رہا. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ مسلمانوں نے کٹھے ہو کے کربلا میں غدیر کا بدلہ لیا.
غدیر کے بدلے کا نام ہے کربلا۔ حسین کی پاک امت میں سلامت رکھے۔ زیادہ طویل مصائب نہیں، 2 یا 3 لائنیں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی رہ گئی کبھی صحت کے عالم میں حاضر ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابو سفیان کا نجس پوتا، یہ ایک لائن کافی ہے۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے کھڑی۔ یہ ہے مکمل تاریخ اسلام۔ کس تاریخ میں فخر ہے تجھے مسلمان؟ شہزادیاں رسول کی وہ قیدن بن کے کھڑی ہیں۔ جہاں بی بی زینب کھڑی تھی وہاں برقع بن کے سامنے کھڑی تھی فضا۔ قرآن سے خلاف کوئی چھین لے، قرآن کی عزت میں فرق نہیں آتا۔ قرآن پر خلاف ہو تب بھی قرآن ہے، خلاف نہ ہو تب بھی قرآن۔ اللہ نے کبھی بی بی زینب کی چادر جدا نہیں ہونے دی۔ امیری کا برقع عباس، غریبی کا برقع فضا۔ کعبہ بن کے کھڑی تھی زینب، سامنے غلاف بن کے کھڑی تھی فضا۔ ساری رات جو تھکتا تھا کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی تھی کبھی بایاں پاؤں، پوری رات فضا نے کوئی پاؤں حرکت نہیں دیا۔ سفیر روم کہتے فضا تو نہیں تھکتی؟ کہتی ہے تھکتی ہوں۔ پھر پاؤں کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا۔ پیچھے زینب کھڑی ہے، سامنے کتا شراب پی رہا ہے۔ میرا پاؤں اٹھا ہوا ہو، زینب کا پاؤں زمین پہ ہو۔ بے غیرت کی نظر علی کی بیٹی کے پاؤں پہ پڑ گئی۔ میں نے رسول سے لمبی زندگی مانگی کس لیے تھی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو ہائے کر کے روتا ہے غریبوں کو، اسے کائنات میں کسی کام میں نہیں رلاتا۔ اسے 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے نہیں روتے، 4-5 روتے ہیں۔ ذرا سا کوئی اونچا رو پڑے، کیوں میری بیٹی ہو تمہیں یاد ہوگا۔ میت پہ کوئی اونچا رو پڑے نا، پوچھتے خیر ایک لگ دی آئی۔ بولو پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ایک لگ دی آئی۔ کوشش کر غریب کو ایسے رویا کر، فرشتے رسول سے جا کے پوچھیں یہ تیری زینب حسین کا کیا لگتا تھا؟ یہ علی کی بیٹی کی چادر پہ بین کرنے والا غیرت مند کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے فضا آگے کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ جب یزید بے غیرت حکومت کے نشے میں گاتا تھا، فضا جھڑک کے کہتی تھی او بے غیرت، تخت کے نشے میں ظلم نہ کر، ایسے تخت میں جوتی رکھ کے ان کی کنیز بنی ہوں۔ آؤ بسم اللہ۔ مداح آل محمد قبلہ کعبہ باز دھنوی صاحب تشریف لے آئیں۔ میں ممبر قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں لیکن آخری فکر غور سے سننا۔ آگے کھڑی اس لیے ہوتی تھی یزید کو تخت کا نشہ چڑھتا، سیدوں پہ ظلم کرنے لگتا، دیکھ کے کہتی ہو بے غیرت حیا کر، جس تخت کے ناز پہ تو شریف خاندان پہ ظلم کر رہا ہے، ایسے تخت میں جوتی رکھ کے پھر ان کی کنیز بنی ہوں۔ بے غیرت کہتے شمر اس سفید بالوں والی کو آگے سے ہٹاؤ۔ قیامت آ جاتی حرج کوئی نہیں تھا، قرآن کی قسم قیامت آ جاتی، فکرہ وہ پڑھنے لگا ہوں، اگر قیامت بھی آ جاتی تو حرج کوئی نہیں تھا۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ابھی 12ویں امام نے آنا تھا، ابھی 5ویں امام نے آنا تھا، امامت والا سلسلہ اللہ کی حکمت نہ ہوتی اس فکرے میں قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، زینب کہتی ہے اماں سامنے سے ہٹ جا، رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہے یا سامنے سے ہٹنے کا نہ کہے، اونچا بھی نہ بول، بے غیرت شراب پی رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوگی، او میری بیٹی ہو
حسین کی ماں تمہارے وارث سلامت رکھے، فکرہ سمجھ میں آ جائے، ماتم کر کے فکرہ سننا۔ آقا زادی تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے درمیان سجاد بیٹھے، بھرا دربار ہے، ادھر شمر نے تازیانہ اٹھایا یا جناب فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر شمر نے تازیانہ مارا، فضا کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا، یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کے پاس ہے، آواز دے کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے۔ ماتم کرنا، ماتم کر۔ میں نے کہا تھا اس فکرے میں قیامت آ جاتی تو حرج کوئی نہیں تھا، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے۔ زینب کا رخ مدینے پھر گیا، رو کے کہہ دیا نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کو۔ اللہ اللہ ایک مجلس آزادہ اعلان سننا 15 مارچ اسی جگہ تے مجلس آزاد سی جڑا 8 سفر نو جلسہ ہوندا بابے عمران حسین شاہ دا، وہ 15 سفر نو سی 15 مارچ بسلسلہ جناب شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہوسی، جہدے وچ ذاکر اہل بیت جناب شوق